پھر سرکار فرماتے ہیں کہ اگر واقعی وہ شخص قابل لعنت ہے تو یہ لعنت اس پر جا کے گر جاتی ہے، لیکن اگر وہ شخص قابل لعنت نہیں ہے تو یہ لعنت اس لعنت کرنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے اور اس پر آگے بعض لوگ ماشاءاللہ آپ لوگ درس سنتے ہیں، بہت غور سے سنتے ہیں، اللہ آپ کو مبارک فرمائے، قبول فرمائے، لیکن بعض لوگ اتنا زیادہ غور سے سن لیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے بھی اتنے غور سے نہیں سننا چاہیے۔ تو کوئی صاحب تھے، ان کو وہ روایت اچھی نہیں لگی تو انہوں نے کامنٹ کیا ایسا کیسا ہو سکتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کیسے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے، وہاں ان کی پرورش ہوئی تھی۔ تو میری درخواست یہ کہ بابا اچھے سے غور سے پورے درس کو 1 سے 2 بار سن لو۔ میں نے یہ عرض کیا کہ جب تک کوئی حکم آیا نہیں ہے اس وقت تک اگر کوئی چیز استعمال کی جائے تو وہ حکم کے خلاف ورزی ہے ہی نہیں۔ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب ایسا پہچانتے تھے، میں کیا کہوں، میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کافروں کے بھی ہم پر حقوق ہیں اور اس کے ساتھ ہی صرف انسانوں کے نہیں بلکہ جانوروں کے بھی ہم پر حقوق ہیں۔ حضرت عثمان بن طلحہ نے یہ چابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی، آپ نے بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے اور جب اندر سے واپس تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وقت پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے یہ آیت شریفہ سنا، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت شریفہ بیت اللہ شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا وَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به
إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کے 5ویں پارے میں 4 نمبر کی سورۃ شریفہ سورۃ النساء کا یہ 8واں رکوع ہے جو 9 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ اس وقت آپ کے خادم نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ سب سے پہلے ان 9 آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا اور وہ اس کے بعد بھی مانتے ہیں بتوں کو اور طاغوت کو، اور وہ کافروں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں کے مقابلے میں زیادہ ہدایت پر ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر لعنت فرمائی اللہ نے، اور جس پر اللہ لعنت فرمائے پھر آپ اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ کیا انہیں بادشاہت میں سے یا ملک میں سے کوئی حصہ ملا ہے؟ اگر ایسا ہوتا نا تو پھر تو وہ کسی کو تل برابر نہ دیتے، یا یہ کہ انہیں حسد ہے لوگوں سے اس بات پر جو کچھ دیا انہیں اللہ نے اپنے فضل سے، اور تحقیق دیا ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت، اور دیا ہم نے انہیں زبردست بادشاہت۔ پھر ان میں بعض وہ ہیں جو ایمان لائے اس پر، اور بعض وہ ہیں جو رک گئے اس سے، اور کافی ہے جہنم دہکتی ہوئی عذاب کے لیے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے دہکتی ہوئی آگ میں، اور جب جب ان کی جلدیں جل جائیں گی تو ہم انہیں دوسری جلد دے دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے ہی رہیں۔ بے شک اللہ انتہائی غلبے والے، انتہائی حکمتوں والے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کرتے رہے، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے ایسی بہشتوں میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں ہمیشہ، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں، اور ہم داخل کریں گے انہیں سایوں میں، ہمیشہ رہنے والے سائے۔ بے شک اللہ وہ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ حقداروں کو ان کی امانتیں دے دیا کرو، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو تم فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ۔ بے شک اللہ تمہیں بڑی پیاری نصیحت فرما رہے ہیں۔ بے شک اللہ ہی سب کچھ سننے والے، سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان لوگوں کی جو صاحب حکم ہے تم میں۔ پھر اگر کسی چیز میں تمہارا تنازع ہو جائے، اختلاف رائے ہو جائے، تو اسے لوٹا دو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ یہی بہتر ہے اور اسی کا انجام بھی بہتر ہے۔ یہ ہے ان 9 آیات بینات کا ترجمہ جو اس سورۃ النساء کے 8ویں رکوع میں ہیں۔ ترجمے سے آپ نے انداز فرمایا ہوگا کہ کتنے مضامین رب تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلی آیت شریفہ میں اس کا شان نزول بیان نہ کرتے ہوئے براہ راست ایک بات عرض کرتا ہے آپ کا خادم
اس میں اہل کتاب کے اس طبقے کا تذکرہ ہے جو جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں۔ یہ جبت اور طاغوت جو ہے اس کے معنی کو کوشش کریں گے ہم کہ اللہ ہم کو سمجھا دے۔ ویسے اس کی دو طرح سے تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اہل مکہ جن 360 بتوں کو پوجتے تھے، ان کے پاس جو تھے وہ 360 ہی بت تھے، زیادہ نہیں تھے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر سب کروڑوں ہیں، یہاں ہر چیز ہول سیل میں ہی ہوتی ہے، تو ان کے پاس صرف 360 سے اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی کہ ہر دن کے لیے ایک خدا، معاذ اللہ، ہر دن کے لیے 360 دن ہوتے ہیں سال میں، 360 معبودان باطل، جھوٹے خدا۔ ایک اللہ کو چھوڑ کر جب آدمی کی گردن بہکتی ہے نا تو بہت ذلیل ہوتی ہے۔ ان 360 بتوں میں سے بعض وہ بت ہیں جیسے لات ہے، عزا ہے، منات ہے، یہ ایسے بت ہیں کہ ان کے نام خود قرآن میں بھی آئے ہیں، سورہ نجم میں ان بتوں کے نام بھی ہیں تینوں کے۔ اسی طرح ان کا ایک بت حبل تھا اور کئی نام تھے۔ تو ایک تفسیر اس آیت شریفہ یہ کہ جبت اور طاغوت نام کے بھی 2 بت تھے ان کے۔ اچھا 360 ہے تو اس پر 2 یہ بھی نام کے ہوں گے، ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری ایک اور تفسیر کہ جبت کا معنی بعض مفسرین نے کہا جبت کا معنی ہی بت ہوتے ہیں، اور طاغوت لفظ جو ہے اس کو تھوڑا سا کوشش کریں گے ہم اللہ کی کتاب کی روشنی میں اس کو ذرا وضاحت کریں۔ طاغوت جو ہے یہ طغا سے بنا ہے، اپنے لفظ کے اعتبار سے، اس کے لفظ کی بناوٹ یہ طغا سے بنا ہے، اور طغا کا ترجمہ ہم اردو میں کرتے ہیں سرکشی، منمانی۔ مومن جو ہوتا ہے یہ کبھی منمانا نہیں ہو سکتا، من چاہی اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے ایک مومن کی زندگی میں۔ اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ رب چاہی کے مطابق ہے، اور اس کو رب چاہی جو ہے اس کو خود سے نہیں معلوم ہوتا، بلکہ اس کا یہ طریقہ زندگی اس کو سکھاتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو من چاہی جو ہے اس کی کوئی یہاں پر گنجائش نہیں ہے، پوری زندگی کا لمحہ لمحہ رب چاہیے۔ تو طغا جو ہے وہ من چاہی کو کہتے، جو میرے دل میں آیا میں نے کر لیا۔ ارے تیرے دل میں آیا تو کیسے کرے گا بھائی؟ تو اپنے دل کا پابند ہے کہ اللہ رسول کا پابند ہے؟ سوال یہ ہے کہ تیرے دل میں جو آیا اگر تو یہی کرنا چاہتا ہے تو پھر تو نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کیوں لایا، ان کی اطاعت کا اعلان کیوں کیا؟ تو یہ سمجھ لیجیے کہ طغا لفظ جو ہے اس سے جس سے طاغوت بنا ہے، یہ طغا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے سرکشی۔ قرآن شریف کی 2 آیتیں اگر سامنے آئے تو انشاءاللہ مضمون اور اللہ چاہے گا تو واضح ہو جائے گا۔ ایک جگہ فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ پھر جس کسی نے منچاہی کیا، جس کسی نے سرکشی کیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دیا۔ کون سے 2 جرم بتائے؟ ایک تو سرکشی، منمانی، اور دوسرا جرم دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا۔ میں نے کیا عرض کیا کہ یہاں مومن کی زندگی من چاہی نہیں رب چاہی ہوگی، اور اس کی نگاہ ہمیشہ آخرت پر ہوگی۔ میری آخرت نہ بگڑنے پائے، چاہے دنیا کو آگ لگ جائے، چاہے دنیا ہاتھ سے چلی جائے، لیکن میری آخرت نہ بگڑنے پائے۔ یہاں اس آیت شریفہ میں رب تعالیٰ جو دونوں اس کے جرم بیان فرما رہے ہیں، فَأَمَّا مَنْ طَغَى، وہ جس نے من چاہی کیا، من مانی کیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دیا، فرمایا یہی وہ شخص ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، یہی وہ شخص ہے جس کا ٹھکانہ جہنم ہو۔ جہنم میں جانے کی صرف 2 وجہ قرآن بیان۔ اب قرآن کا اختصار دیکھو، کتنے کم الفاظ میں کیا مضمون بیان ہوتا ہے اللہ کی کتاب میں۔ یہ کہیں اور مل سکتی ہے یہ بات؟ جس کے اندر یہ دونوں چیز پائی جائے گی، فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى،
ایسا ہی شخص ہے جس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اسی لفظ کو آپ آیت الکرسی کے بعد دیکھیے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ جس کسی نے طاغوت کا انکار کیا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، یہ لفظ جو یہاں طاغوت ہے نا، یہ وہ مانتے ہیں جبت کو اور طاغوت کو، وہی لفظ طاغوت وہاں بھی آیا ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، اس نے تو ایک مضبوط سہارا، ایک مضبوط کڑا تھام لیا، لن انفصام لہا، اور اس کے ایمان کی وجہ سے اللہ نے اس کو جو سہارا عنایت فرمایا ہے وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ جتنے جھوٹے سہارے ہوں گے وہ سب اپنے اپنے وقت پہ ختم ہو جائیں گے، یہ سچا سہارا اس کو ذات الہی کا مل گیا، یہ سہارا اس کا کبھی ٹوٹنے والا، لن انفصام لہا، یہ ایسا کڑا اس نے تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والے نہیں۔ تو یہ میں نے دونوں تفسیریں آپ کی، ایک تو جبت اور طاغوت، ان کے دو بتوں کے بھی نام، اور پھر دوسری تفسیر کہ جبت کا ترجمہ اگر بت کیا جائے، اور طاغوت ہر وہ چیز اللہ کو چھوڑ کر جس کی بندگی کی جائے وہ سب کی سب طاغوت۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو کلمہ توحید اللہ کی توفیق سے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، تو یہ لا الہ جو ہے یہی طاغوت ہے، نہیں ہے کوئی معبود، ساری چیزوں کا انکار، تب الا اللہ، فقط اللہ، یعنی اللہ کے سوا سب کا انکار کیا جائے تو یہ سارا کا سارا وہ پورا جھرمٹ بنتا ہے۔ جس کی اللہ کے سوا بندگی کی جائے، وہ چاہے کوئی مخلوق ہو، دکھائی دینے والی ہو، نہ دکھائی دینے والی ہو، یا انسان کی اپنی خواہشات ہوں، یا انسان کی اپنی خواہشات ہوں۔ قرآن نے فرمایا اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا اس شخص کا حال جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ جیسے اپنے معبود کے احکام پر چلنا چاہیے ویسے وہ اپنی خواہشات پر چلتا۔ تو طاغوت کی تشریح ہوگی ہر وہ چیز جس کی اطاعت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کی مانا جائے، اللہ کو چھوڑ کر سب کے سب طاغوت۔ اتنی تشریح آپ کے خادم نے پہلے ہی آیت کے دو لفظ کی اس لیے کیا کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہماری زندگی میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور یہ اہل کتاب، خاص تذکرہ یہودیوں کا ہے اس میں۔ یہ اہل کتاب ایک تو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پرستش، اور دوسرے ایمان والوں کے مقابلے میں وہ کافروں کو ہدایت پر سمجھتے ہیں۔ جب آدمی کی عقل الٹی چلنے لگے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، جب آدمی کی عقل الٹی چلے تو یہ سب ہوتا ہے۔ فرمائے اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان پر لعنت فرمائی۔ دیکھو لعنت لفظ جو ہے اس کے پہلے بھی اس کی تشریح ہو چکی ہے، لیکن بیچ میں وقفہ زیادہ ہو جائے تو ذہن سے نکل جاتا ہوگا کہ لعنت جو ہے یہ رحمت کا مخالف لفظ ہے۔ ظاہر ہے کہ ساری کائنات جو ہے وہ اللہ کے رحم و کرم پر قائم ہے، لیکن اللہ عز و جل کسی پر سے اپنی رحمتوں کا سایہ ہٹا دے اس کے لیے لعنت کا لفظ ہے، یعنی رحمت خداوندی سے دوری، اس کو لعنت کہا جاتا ہے۔ ہمارے زبان پر بعض الفاظ ایسے چڑھ جاتے ہیں جس پر نے اسی پر لعنت کرنا شروع کر دیا، اس پر لعنت ہو، اس پر لعنت ہو۔ بہت بھیانک ہے یہ لفظ۔ کسی کے لیے یہ کہنا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، پہلے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو واقعی اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، تم کو پتہ لگے گا اس کا کیا تمہارے پاس طریقہ ہے، کوئی کسوٹی ہے کیا؟ اس لیے علماء نے فرمایا بہت زیادہ بچیں، جیسے کسی سے اس کو کافر کہنا، کسی کا خاتمہ کفر پر ہو گیا، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ٹھیک ہے، لیکن کسی کا خاتمہ کیسے ہوگا ہمیں کیا معلوم، اس لیے کسی کے لیے صریحاً کفر کا لفظ استعمال نہیں کرتا۔ اسی طرح لعنت
ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بہت قابل توجہ ہے میرے بھائیوں۔ آپ نے فرمایا جب کوئی شخص کسی پر لعنت کرتا ہے، ہمارے یہاں تو اپنی آل اولاد پر ہی لعنت کرنا شروع کر دیتے ہیں، عجیب سوچ ہے کون سا لفظ کہاں استعمال کرنا۔ تو آپ نے فرمایا جب کوئی شخص کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو یہ لعنت جو ہے یہ آسمانوں کی طرف اٹھتی ہے، لیکن آسمان کی طرف جب جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس پہ بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ لعنت نیچے کی طرف لوٹتی ہے، جب نیچے کی طرف لوٹتی ہے تو پھر زمین کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ چاروں طرف گھومنا شروع ہوتی ہے، اور چاروں طرف جب وہ گھومتی ہے لعنت، جب اس کو کوئی جگہ نہیں ملتی تو پھر یہ لوٹتی ہے اس شخص کی طرف جس پر لعنت کی گئی ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ اگر واقعی وہ شخص قابل لعنت ہے تو یہ لعنت اس پر جا کے گر جاتی ہے، لیکن اگر وہ شخص قابل لعنت نہیں ہے تو یہ لعنت اس لعنت کرنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے اور اس پر آ کے گرتی ہے۔ تو کسی کو یہ کہنا کہ تجھ پر لعنت ہو اور فلاں پہ لعنت ہو اور اس پہ لعنت ہو، اس کا مطلب یہ کہ اپنے آپ پر لعنت آدمی کر رہا ہے، بہت احتیاط کریں اس لفظ کے استعمال سے۔ ہاں، عمومی طور سے کوئی ایسی بات استعمال کرنا جیسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، مشرکوں پر اللہ کی لعنت ہو، دشمنان اسلام پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، زانیوں پر، یہ ایک الگ بات ہے، سودخوروں پر اللہ کی لعنت ہو، یہ عام مضمون ہے، یہ کسی مخصوص آدمی کے لیے نہیں، لیکن کسی مخصوص آدمی کے لیے اگر کہا جائے کہ فلاں پہ لعنت ہو، اس کا عام معنی یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ پر ہی لعنت بھیجا۔ اس لیے بہت ادب سے عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں، احتیاط سے زندگی گزارو، احتیاط سے زندگی گزارو۔ اگلی آیت شریفہ، ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، یا ان لوگوں کے پاس ملک کا، بادشاہت کا کوئی حصہ ہے کیا؟ اگر ایسا ہوتا، ملک جو ہے، بادشاہت، وہ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ کی ملک ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے ملکوں کے مالک، آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو ملک عطا فرما لیتے۔ تو ملک اور بادشاہت وہ تو سرتاسر ان کے دست قدرت میں ہے، لیکن فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا، یعنی بفرض محال، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ممکن نہیں ہے لیکن اس کو بھی فرض کر لیا جاتا ہے، تو اگر ایسا ہوتا کہ حکومت ان کے ہاتھ میں ہوتی، یہ تو کسی کو تل کے برابر بھی نہیں دیتے۔ یہ تل کے برابر جو ہے، اب بعض لوگ ماشاءاللہ آپ لوگ درس سنتے ہیں، بہت غور سے سنتے ہیں، اللہ آپ کو مبارک فرمائے، قبول فرمائے، لیکن بعض لوگ اتنا زیادہ غور سے سن لیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے بھی اتنے غور سے نہیں سننا چاہیے تھا۔ پچھلے مرتبہ کے درس میں نے شراب کے بیان میں کچھ بات عرض کی کہ بھئی شراب جب تک حرام نہیں ہوئی تھی، جب تک اگر کسی نے پیا تو اس پر کسی طرح کا کوئی الزام ہی نہیں ہے، اور پھر اس میں وہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کی تشریح میں ہم نے ایک روایت بیان کی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر دعوت تھی وغیرہ وغیرہ، اور اس میں نماز کا وقت ہوا، اور یہ سب تو یہ ہم نے اپنے طبیعت سے تو نہیں گھڑ لیا۔ تو کوئی صاحب تھے، ان کو وہ روایت اچھی نہیں لگی، تو انہوں نے کامنٹ کیا ایسا کیسا ہو سکتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کیسے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار تھے، وہاں ان کی پرورش ہوئی تھی۔ تو میری درخواست یہ کہ بابا اچھے سے غور سے پورے درس کو 1 سے 2 بار سن لو۔ میں نے یہ عرض کیا کہ جب تک کوئی حکم آیا نہیں ہے، اس وقت تک اگر کوئی چیز استعمال کی جائے تو وہ حکم کے خلاف ورزی ہے ہی نہیں۔ اگر اہل ایمان کے گھر میں شراب کا اسٹاک نہیں تھا تو پھر اس روایت کو کیا کرو گے جس میں یہ کہا گیا کہ جب شراب حرام قرار دی گئی سورہ مائدہ کی آیت شریفہ میں، تو مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسی بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے۔ تو اس روایت کو بھی، اور یہ جو ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے، اس کو وہ اگر دیکھنا چاہیں تو تفسیر ابن کثیر دیکھ لیں۔
اگر وہ دیکھنا چاہیں تو ان کو اگر تفسیر ابن کثیر نہ ملے تو وہ آسان تفسیر جو ہے وہ دیکھ لیں، وہ نہ دیکھیں تو معارف القرآن دیکھ لیں، ان کو کئی جگہ یہ روایت مل جائے گی۔ بہرحال تو آپ کا خادم یہ عرض کر رہا تھا کہ نقیر کا لفظ میں کر رہا ہوں تل برابر نہ دیں گے، لیکن لغت کے اعتبار سے نقیر کا مطلب تل برابر نہیں ہوتا۔ نقیر اصل میں کہتے ہیں یہ کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے نا، کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک جو باریک جھلی رہتی ہے وہ جھلی الگ ہے، وہ جھلی کو نکال دو، اس جھلی کو بھی جب نکال دیا جائے تو ہر کھجور کی گٹھلی میں بیچ میں ایک شگاف ہوتا ہے۔ کیا اللہ کی تخلیق ہے! یہ کھجور کے اندر کی گٹھلی ہے، جب ہم کھجور گٹھلی سمیت کبھی کھا لیں تو پوری کھجور کھا کے ہم وہ گٹھلی کو تھوک دیتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم گٹھلی کو نکالتے ہیں اور اس کے بعد کھجور کھاتے ہیں۔ ہر کھجور کی گٹھلی میں آپ دیکھیں گے کہ بیچ میں پوری گٹھلی میں ایک شگاف ہوتا ہے، اس شگاف کو نقیر کہا جاتا ہے لغت کے اعتبار سے۔ کھجور کی گٹھلی پہ جو شگاف ہوتا ہے اس کی کوئی قیمت ہے کیا؟ کوئی قیمت ہوتی نہیں، لا قیمت چیز ہے۔ تو اصل میں نقیر لفظ جو ہے اس کا اب اس کے لیے اردو میں تو کوئی ایسا ترجمہ ہے نہیں، اس لیے ہمارے مترجمین نے بعض نے اس نقیر کا ترجمہ تل کیا اور بعض نے اس کا ترجمہ رائی کا دانہ کیا، اس لیے کہ ہمارے یہاں چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے تل برابر تو دے دیتا، رائی کے دانے کے برابر نہیں دیتا، تو چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے ہمارے یہاں یہ لفظ استعمال ہوتے، اس لیے نقیرہ کا ترجمہ ہمارے مترجمین نے کیا ہے، کسی کو تل برابر نہ دیتے۔ ویسے نقیر لغت کے اعتبار سے اس کو کہتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا ان لوگوں کو لوگوں سے حسد ہو گیا ہے اس پر جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے یعنی اہل ایمان سے جو یہودی حسد کرتے تھے اس کی وجہ جو تھی، کئی بار یہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا ہے کہ ان کو سارا حسد وہ جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب ایسا پہچانتے تھے میں کیا کہوں، میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کوئی اگر اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا تو نبی کے پہچاننے کو ایسا پہچانتے ہیں، اس طرح اس نبی کو پہچانتے ہیں اپنی کتابوں کی روشنی میں۔ وہ ساری علامات جو تورات اور انجیل میں رب تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا، ایک ایک روایت کو وہ پرکھ کے دیکھ رہے تھے کہ ان سب کا اگر مصداق کوئی ہو سکتا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ ہر چیز کو پرکھ کے ان کا دل اندر سے گواہی دے رہا تھا کہ وہ آخری رسول جس کا تو انتظار کر رہا تھا وہ یہی۔ لیکن کیا کریں، یہ یہودی ہیں، نسل کے اعتبار سے بنو اسحاق میں ہیں، اور یہ نبی جو آئے یہ بنو اسماعیل میں۔ ابھی تک اتنا انبیاء کا سلسلہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک وہ سارے کے سارے ہماری نسل میں آئے، جس نسل سے ہم تعلق رکھتے ہیں بنو اسحاق میں۔ ہم اس نبی پر کیسے ایمان لائیں جو ہمارے خاندان میں نہیں؟ اس لیے قرآن نے فرمایا ان کو حسد ہو گیا لوگوں سے، یہی حسد تھا جنہوں نے ان کو ایمان سے دور رکھا۔ فرمایا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، تحقیق ہم نے حضرت ابراہیم کو آل ابراہیم کو خاندان ابراہیم کو ہم نے ملک عطا فرمائی، ان کو نبوت عطا فرمائی، کتاب عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی، اور ہم نے انہیں دیا زبردست بادشاہت۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، ان میں بعض وہ ہیں جو اس پر ان پر ایمان لائے۔ نے آپ سے عرض کیا کہ بعض جو تھے جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ، یہ بہت مشہور یہودی عالم تھے، یہودی عالم ایمان لے آئے، اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ تو فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، ان میں بعض وہ ہیں جو ان پر ایمان لاتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور بعض وہ بدنصیب جو رک جاتے ہیں، نہیں ایمان لاتے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی دہکتی آگ کافی ہے۔ اب
جہنم کی کیفیت بیان فرما رہے ہیں۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں ہم ان کو عنقریب جہنم میں داخل کرتے ہیں۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ قرآن کی بھیانک آیتوں میں سے یہ آیت شریفہ ہے، جب جب ان کی کھالیں جل جائیں گی۔ دیکھو دنیا میں اللہ نہ کرے کوئی شخص جل جائے، کبھی کبھی ایسے حادثات ہوتے ہیں، تو جلنے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے بدن کا بہت بڑا حصہ اگر جل جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور جب موت واقع ہو گئی احساس ہی ختم ہو گیا، اس کا جلنا بھولنا سب ختم ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب اس کی موت ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جہنم ہے میرے بھائیوں، لا یموت فیہا ولا یحیا ہے۔ جہنم کی زندگی جو ہے، قرآن نے فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں مریں گے نہ جئیں گے، جئیں گے بھی نہیں اور مریں گے بھی نہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ مریں گے اس لیے نہیں کہ رب تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، ملک الموت کو بھی موت دی جا چکی ہوگی، کوئی نہیں مرے گا، نہ اہل جہنم مریں گے نہ اہل جنت مریں گے۔ لیکن ولا یحیا، اور جئیں گے بھی نہیں۔ جب مریں گے نہیں تو یہ تو پکا پھر زندہ ہوگا نا وہ۔ ہاں وہ زندہ رہیں گے، مریں گے نہیں مطلب زندہ رہیں گے، لیکن زندگی جس کو کہا جاتا ہے میرے بھائیوں، یہ وہ زندگی ہے جو اللہ نے ہمیں دنیا میں عطا فرمایا ہے۔ یہ زندگی کتنی ساری چیزوں کے ساتھ زندگی کہلاتی ہے۔ آج اللہ عز و جل نے ہمیں جو مختلف آسانیاں مرحمت فرمایا ہے، جو مختلف آسائشیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، ہمیں اپنی مرضی کا مالک بنایا ہے۔ کھانا پینا، آرام کرنا، ہلنا جلنا، چلنا پھرنا، بولنا بتانا، لوگوں کے غموں میں شریک ہونا، لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہونا، یہ ساری چیز مل کے زندگی بنتی ہے نا۔ بیوی بچے، خاندان، تعلقات، یہ سب۔ جہنم میں اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، جہنم میں اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا عرض کروں، ہمت نہیں ہوتی بولنے کی۔ جہنمی جو ہوگا اس کو جہنم میں اس طرح رکھا جائے گا، ایک حدیث شریف کی روشنی میں جیسے کسی چیز کو کہیں کیلے سے ٹھونک دیا جاتا ہے، اس طرح اس کو قید کر دیا جائے گا کہ وہ جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ بتاؤ یہ زندگی ہے؟ پھر کیسا کھانا اور کیسا پینا، جہنمیوں کا کھانا کیا ہے، جہنمیوں کا پینا کیا ہے، اور ان کا عذاب کی جو شکلیں ہیں وہ سب قرآن پاک کی روشنی میں اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں سب کو اپنے سامنے لائیے آپ، اور پھر بتائیے اس کو زندگی کہا جا سکتا ہے کیا؟ اس لیے رب نے فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیا، موت تو نہیں آئے گی مگر زندگی جس چیز کا نام ہے اس زندگی کی رمق بھی وہاں نہیں پائی جائے گی۔ اس کو تو اس لیے زندہ رکھا جائے گا جو یہاں فرمایا کہ جب جب اس کی کھالیں جل جائیں گی ہم اس کو نئی کھال دے دیں گے، لیذوق العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتا ہی رہے۔ اگر دنیا ہوتی تو دنیا میں اس کی کھال جل گئی تھی، وہ مر چکا ہوتا، چاہے کوئلہ بن گیا ہوتا مگر چھوٹ جاتا، لیکن وہ جہنم ہے، بار بار اس کی کھال جلے گی اور بار بار نئی کھال چڑھتی رہے گی اور مسلسل عذاب کا سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ اللہ مجھے آپ کو، پوری امت کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے میرے بھائیوں۔ اس طرح کی آیتیں جو آئیں، اس طرح کی آیتیں، ان کی روشنی میں ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ یہ حشر جن بد نصیبوں کا ہونے والا ہے، ہم کتنے بھی گنہگار صحیح لیکن اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ بس آپ کے کرم کے سوا، آپ کی مہربانی کے سوا، آپ کے رحم و کرم کے سوا کوئی سہارا نہیں ہو سکتا۔ آدمی دل کی گہرائی سے استغفار کرے، دل کی گہرائیوں سے اپنی برائیوں پر اور اپنی گناہوں پر نگاہ ڈال کر اللہ سے مغفرت مانگے اور آئندہ کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد فرمایا
वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सनुदखिलहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा। और रहे वो लोग जो ईमान लाए और अमल सालेह किया, माशाअल्लाह वो लोग, अरे उनको तो हम दाखिल करेंगे ऐसी जन्नतों में कि उनके नीचे नहरें जारी होंगी। खालिदीन फ़ीहा अबदा, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरा, वहाँ उनको बीवियाँ मिलेंगी पाकीज़ा, मुतहहरा, पाकीज़ा बीवियाँ। दुनिया में बीवियाँ जो मिली हैं हमको, ये जो बीवियाँ अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाई, अल्लाह की नेमत है मेरे भाइयों। और ख़ास तौर से मैं अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह ने इतनी लंबी उम्र अपने फजलो करम से दी ना, हम तो इस लायक नहीं थे कि बतौर ख़ास बढ़ती उम्र जो होती है उसमें तो बीवी के साथ की बहुत ज़रूरत होती है, बीवी की कंपनी की बहुत ज़रूरत होती है। यहाँ जो बीवियाँ दी हैं, फिर हमारे नौजवान अभी शादियाँ हुई और फिर 1-2 बच्चे हैं और फिर वो 40 का हुआ, 45 का हुआ, 50 का हुआ, 55 का, ऐसा चलता है ना सिलसिला, अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। तो ये जो बीवियाँ मिली हैं, इन बीवियों में कुछ ना कुछ खामियाँ भी हो सकती हैं। अच्छा, उनकी खामियों पर नज़र करने के साथ अगर हम अपनी खामियों पर भी निगाह डाल लें तो इंशाअल्लाह बात बन जाएगी। लेकिन हमको तो एक तरफा देखने की आदत पड़ी है, तू ही सबसे बुरी है, सारे ऐब तेरे में हैं, और मैं तो वली कामिल हूँ, मैं तो वली कामिल हूँ। ये सोच बराबर नहीं है, नाइंसाफ़ी है यार। इनमें जो कमज़ोरियाँ वक्ती तौर पर हैं, देखो ये रिश्ता निकाह वो रिश्ता है जिसको अल्लाह यहाँ से जन्नत तक कायम रखने वाला। शर्त यह है कि दोनों ईमान और अमल सालेह के साथ अल्लाह की बारगाह में जाएं, ये शर्त है भाई, ज़बरदस्ती नहीं, वरना नबियों की बीवियों को उठा के जहन्नम में डाला जाएगा। कुरान की आयत है, मौका नहीं है ये भी पढ़ने का कि कुरान की आयत सूरह तहरीम में ये बात मौजूद है। कहते नूह अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कहते लूत अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन दोनों की अज़वाज के लिए कुरान ने फरमाया वक़ीलत खुलन नार माद दाखिलीन। वो जो बेचारे कमेंट किए, उन्होंने शायद उनको भी लगे, उनको भी बोलो सूरह तहरीम देख लेना, सूरह तहरीम 28वें पारे की आखिरी सूरत है, देख लेना आयत, उसके बाद कमेंट करना। अजी वाह मौलाना आप क्या क्या बोलते, नबी की बीवी को जहन्नम में डाल दिए। हमने नहीं डाले, अल्लाह ने डाल दिए। कुरान ने फरमाया दोनों की बीवियाँ जो होंगी क़ीलत खुलन नारा, नबी की ज़ौजियत में रहने के बाद भी नबी का बीवी होना उनको जहन्नम से नहीं बचा सकेगा। तुम्हारी और मेरी क्या औकात। हाँ, मगर ईमान और अमल सालेह, अरे फिर तो फ़िरौन जैसा खुदसर, फ़िरौन जैसा मरदूद, उसके निकाह में जो बीवी है अल्लाह उसको भी जन्नत में अता फरमाए। और उसी आयत शरीफा के बाद आयत मरियम का तज़किरा और फ़िरौन की बीवी का तज़किरा भी सूरह तहरीम में मौजूद है। तो यहाँ फरमाया कि अज़वाजुम मुतहहरा, पाकीज़ा बीवियाँ, ये अज़वाजुम मुतहहरा यहाँ पर इंसानी ज़िंदगी में, इंसानी ज़िंदगी जो है ये अल्लाह की बनाई हुई है और इसमें इतनी सारी कमज़ोरियाँ, ये वो आदमी जिस खाने के लिए बहुत मेहनत करता है ना, मैंने इसके पहले भी आपसे कहा, कितनी देर खाना खाते हैं आप, कितनी देर खाते हैं? 1-1.5 घंटा खाते हैं। मौलाना कि हमको क्या बोले, क्या हमको क्या आपने समझे, 1-1.5 घंटा खाएंगे क्या जी? कौन खाता है 1-1.5 घंटा? 10-15 मिनट खाते होंगे ना, 15-20 मिनट। ये 15-20 मिनट खाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ता है, 24 घंटा परेशान। ये रिज़्क़ जो है बहरहाल अल्लाह की तक़सीम है, अल्लाह की अता है, अल्लाह का मामला है। जन्नत का रिज़्क़ जो है वो बग़ैर मेहनत के, इसलिए उसको रिज़्क़ुन करीम कहा अल्लाह ने, इज़्ज़त वाला। यहाँ तो ये रोज़ी के लिए कितनी परेशानी हैरानी रहती है। इसी तरह से मेरे भाइयों, यहाँ जो मज़मून बयान हुआ अज़वाज मुतहहरा, इंसानी ज़िंदगी में ये इतनी मेहनत से कमाया, खाया, और खाने के 6 घंटा 8 घंटा बाद अगर वही ग़िज़ा उसके जिस्म से अल्लाह ताला बाहर ना निकाल दे तो ले आके इसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। क्या हुआ, बड़ी मोहब्बत से खाया था, इसका खाया जिस्म से बाहर नहीं आ रहा। ये ज़िंदगी है। इसी तरह कितनी कमज़ोरियाँ हमारे अंदर, पेशाब, पाखाना, नाक बह रही है, ये हो रहा है, थूक आ रहा है, फलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है, कितनी सारी चीज़ें। वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं।
حیض، نفاس، پیشاب، پاخانہ، بلغم، ناک بہنا، کچھ نہیں. اس لیے ان کو کہا پاکیزہ بیوی. اچھا وہ اتنی پاکیزہ ہوں گی تو الحمدللہ ہم اور آپ بھی اتنی پاکیزہ ہوں گے. انہیں ایسا کوئی بعد میں سوال کرے مولانا ہمارا کیا ہوگا، اپن بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ویسی پاکیزہ رہیں. اللہ اپنے فضل سے ہم کو اور آپ کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے. فرمایا وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ایسے سائے میں داخل کریں گے جو ہمیشہ رہنے والا سائے. یہاں کے سائے ہمیشہ رہتے ہیں کیا؟ آپ ہمیشہ رہنے والا سایہ، یہاں کا سایہ رہتا ہے ہمیشہ. کسی درخت کے، گھنے درخت کے نیچے کھڑے ہو جاؤ آپ، کتنی دیر سایہ رہے گا؟ جب تک سورج کی پوزیشن نہ بدل جائے. ورنہ جہاں تم سایہ سمجھ کے کھڑے ہو، تھوڑا سورج ایک طرف ڈھلا تو وہیں پر دھوپ آنا شروع ہو جاتی. ہوتا ہے نا ایسا؟ لیکن وہ ہمیشہ سایہ سایہ رہے گا، خوبصورت سایہ. اس سایہ میں داخل کریں گے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ تم امانات کو ان کے اہل کو، ان کے حقداروں کو دے دیا کرو. ہمارے یہاں امانت جہاں بولے تو اپنے کو لگا روپیہ پیسہ. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن شریف کی جامع ترین آیات میں، قرآن شریف کی بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں آیت ایک ہے اور اللہ نے پورا کا پورا دین بیان فرما دیا. جیسے یہ آیت شریف، بے شک اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتیں ان کے حقداروں کو دے دیا کرو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یہ بہترین نصیحت ہے جو اللہ تمہیں فرما رہے ہیں. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بس اللہ ہی سب کو سننے والے، دیکھنے والے. امام قرطبی کیا فرماتے ہیں؟ یہ آیت شریفہ پورے دین کو بیان کرتا. ہم کو امانت کیا؟ امانت جو ہے اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے حق کا ادا کرنا ضروری ہے، جس کے حق کا ادا کرنا ضروری ہے. اس امانت میں جتنے حقوق اللہ کے رسول کے اور اللہ کے بندوں کے اور اللہ کی مخلوقات کے جتنے حقوق اللہ نے ہم پر مقرر کیے، وہ سارے حقوق کا ادا کرنا امانت کی ادائیگی. یاد رہے گا ہم پر اللہ کا کیا حق ہے؟ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت قرار دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حق ہے؟ ان کا حق یہ ہے کہ ان کے سوا کسی کا طرز زندگی جو ہے وہ میرے لیے کسوٹی نہیں ہو سکتا. میری زندگی کا لمحہ لمحہ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزرے. یہ نبی کا، نبی پر ایمان لانا بھی ان کا حق ہے، ان کو خاتم الانبیاء ماننا اور پھر ان کے طریقے پر زندگی گزارنا، یہ ان کا حق ہے. انسانوں کے کیا حقوق ہیں؟ انسانوں میں الگ الگ حقوق ہیں. اہل ایمان کے الگ حقوق ہیں، اہل کفر کے بھی ہم پر حقوق ہیں، کافروں کے بھی ہم پر حقوق ہیں. اور اس کے ساتھ ہی صرف انسانوں کے نہیں بلکہ جانوروں کے بھی ہم پر حقوق ہیں. جانوروں کے بھی ہم پر حقوق ہیں جسے شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے. ان سارے حقوق کی عدم ادائیگی، اگر ان کو ادا نہ کیا جائے تو یہ امانت میں خیانت ہے. بہت اس لیے وقت تھوڑا سا بچا ہے، اس لیے جلدی سے. ویسے اس آیت شریفہ کی شان نزول میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ میں نے کچھ دن پہلے بیان کیا تھا، جس میں ایک صحابی کا نام میں نے غلط لے لیا تھا، بعد میں اس کی تصریح میں نے کی تھی کہ حضرت عثمان بن طلحہ جو کنجی بردار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس دور میں بیت اللہ شریف کا دروازہ جو ہے وہ ہر پیر اور جمعرات کو یہ لوگ کھولتے تھے، جو جانا چاہے وہ چلا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونا چاہتے تھے، یہ کنجی بردار تھے، چابی ان کے پاس تھی بیت اللہ کی. انہوں نے بہت ہی بدسلوکی کیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان کیا ہوگا وہ دن جب اس کی کنجی میرے پاس ہوگی. تو حضرت عثمان بن طلحہ نے کہا تھا کیا یہ کنجی آپ کے پاس ہوگی؟
کیا قریش ذلیل ہو چکے ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، قریش کو عزت مل چکی ہوگی، قریش کو اللہ نے عزت سے سرفراز فرمایا۔ یہ دن تھا، وہ دن تھا، بھول گئے حضرت عثمان بن طلحہ۔ اور پھر فتح مکہ تک یہ حضرت عثمان بن طلحہ ایمان نہیں لائے تھے۔ فتح مکہ کے دن حضرت عثمان بن طلحہ نے یہ چابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی۔ آپ نے بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے، اور جب اندر سے واپس تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وقت پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے یہ آیت شریفہ سنا، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت شریفہ بیت اللہ شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور آپ باہر تشریف لائے۔ حضرت علی بھی کھڑے ہوئے تھے، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی کھڑے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد بھی حضرت ابن عباس بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے، حضرت ابن عباس بھی تھے، اور سب سیدنا ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، سب تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو وہ چابی واپس کر دی بیت اللہ کی، فرمایا لو یہ چابی قیامت تک تمہاری نسل میں رہے گی، اور جو تم سے تمہاری خاندان سے یہ چابی واپس لے گا وہ ظالم ہوگا۔ آج بھی بیت اللہ کی چابی جو ہے اسی عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس ہے۔ وہ بڑے میاں کا بھی انتقال ہوا جلدی، وہ جو قلیل بردار تھے نا، وہ ان کو ویل چیئر پہ لانا پڑتا تھا، لیکن ابھی جلدی انتقال ہوا۔ اب ظاہر ہے جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا بیٹا یا جو بھی ہوگا، بیٹا پوتا جو بھی ہوگا وہ، تو اس آیت کا نزول وہاں پر ہوا تھا۔ اور آگے کی آیتیں جو ہیں آپ اپنے طور سے دیکھ لیجیے گا، درس کا وقت پورا ہوا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے پڑھنے اور سننے کی جو توفیق عطا فرماتے ہیں، اس کے ساتھ ہی یہ اللہ کا بڑا کریمانہ فیصلہ ہے۔ دیکھو زندگی تو گزر ہی جائے گی نا، زندگی نام ہی گزرنے والی چیز کا ہے، گزر ہی جائے گی۔ نہ جانے کہاں کہاں لوگ مصروف ہیں، اہل ایمان بھی معلوم نہیں کہاں کہاں مصروف ہیں، لیکن اللہ نے یہ کریمانہ فیصلہ فرمایا کہ ہم گنہگاروں کے لیے یہ وقت اللہ نے اپنے فضل سے مخصوص فرما دیا، اپنی کتاب کے ساتھ مصروف رہنے کا، مشغول رہنے کا۔ تو یہ ان کا فیصلہ ہے میرے بھائیوں، بڑا کریمانہ فیصلہ ہے، اس پر ہم جتنا شکر ادا کریں گے۔ لیکن اس کا اصل شکرانہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے علم میں نہ ہوں، جب اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے علم میں آ جائیں تو ہم اللہ سے توفیق مانگے کہ الہ العالمین، جیسے اس کا سنا دینا صرف آپ کی طاقت اور قوت ہے، اسی طرح اس پر عمل کروا دینا بھی آپ ہی کے بس میں ہے۔ اللہ ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔